بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينثأ له في أثره فليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينثأ له في أثره فليصل رحمه. محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صلہ رحمی کے فضائل سے متعلق وارد روایات کو آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ یہاں پر آپ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے: باب صلۃ الرحم تزید فی العمر۔ صلہ رحمی کرنے سے انسان کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی یہ عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ اور آپ نے جو پہلی روایت ذکر فرمائی ہے، دو روایتیں اس باب کے اندر آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقه، جو انسان چاہتا ہو، جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت ڈالے، تنگی نہ ہو، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، اس کی لمبی عمر ہو، لمبی عمر دنیا کے اندر پائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت جو ذکر فرمائی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول: من سرہ ان یبسط له فی رزقه وینثأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے یہ بات پسند ہو، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی کر دے، اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے، تنگی سے، خلاشی سے، محتاجگی سے اللہ دور کر دے، اور اس کو دولت و فراوانی سے اللہ تعالیٰ نوازے، مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، کشادگی دے رزق کے اندر، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اسی طرح سے اس کی عمر لمبی ہو، عمر طویل ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، انسان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ان دونوں روایات میں اگر آپ دیکھیں تو باب سے مطابقت بالکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے صلہ رحمی کے لیے۔ فرمایا روزی میں اضافہ، رزق میں اضافہ، اسی طرح سے عمر میں اضافہ۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ یہ فضیلت پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور اگر غور کریں تو یہ دونوں جو فضیلتیں صلہ رحمی کے حوالے سے وارد ہیں، یہ ہر انسان کی خواہش ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جس کو مال سے محبت نہ ہو، جسے رزق میں کشادگی پسند نہ ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، مال و دولت موجود ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے، محتاجگی سے، خلاشی سے دور رہے، اور دور رہنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ فقر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان بسا اوقات فقر میں گرفتار ہو کر پیٹ کی خاطر ایسی چیزیں انجام دیتا ہے جو منکرات کے قبیل کی ہوتی ہیں، لیکن انسان اسے انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو۔ لمبی عمر کی خواہش ہر انسان کرتا ہے۔ ہر انسان دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نسخہ عطا کیا ہے، اس پر جو ہے کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی آج دیکھیں سماج اور معاشرے میں کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کا جو حق ہے ان کو حق دیتے رہیں، اگر آپ حق نہیں دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی تفاصیل کیا ہیں، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے باب نمبر 12 کے اندر باب من بر والدیہ زاد اللہ فی عمرہ، جو انسان والدین کے ساتھ نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں اضافہ کرتا ہے، وہاں پر یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور وہاں پر آپ کے سامنے اس سلسلے میں تفاصیل پیش کی گئی تھی کہ انسان کے عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو آپ نے ان روایات کی شرح میں لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے وہاں پر پیش نہیں کیا گیا تھا، یہاں پر میں آپ کے سامنے اسے پیش کرتا ہوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کما ان الایمان یزید وینقص، کہ جس طرح سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، بندے کا ایمان ہمیشہ ایک درجے پر نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان میں ہم کمی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور
اور شیخ فرماتے ہیں کہ ایمان میں ذاتی نیکی کے کاموں سے ہوتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے جسے انسان کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا دیگر خیر کے کام کرتا ہے، اسی طرح سے ایمان میں کمی برے کاموں سے ہوتی ہے، برائی کے جتنے بھی امور ہیں اگر انسان اس میں پڑتا ہے تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی یا ذاتی کا ہونا جو کچھ لوح محفوظ میں مکتوب ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے عمر بڑھتی ہے گھٹتی ہے اسباب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کو متعین فرما دیا ہے، اسباب کی وجہ سے عمر گھٹتی ہے بڑھتی ہے، اور یہ چیز بھی لوح محفوظ کے جو وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مرفوع احادیث اور روایات کے اندر، موقوف آثار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو انسان دعا کرتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حسن اخلاق کے بارے میں یہ چیزیں وارد ہیں کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہے حقیقت میں کہ عمر میں کے اندر اضافہ ہو، کوئی انسان اس دنیا سے جلدی جانا نہیں چاہتا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، وہ فقر سے، محتاجگی سے، فقر و فاقہ سے دور رہے، اس کے ہاں فراوانی ہو مال و دولت کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو لازم پکڑے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو وحی پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو فقر سے، تنگی سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھے گا، اور اسی طرح سے آپ کی عمر لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ اگر انسان کی عمر لمبی ہو اور ساتھ ہی ساتھ انسان نیکی کے اور طاعات کے امور انجام دے تو ایسے انسان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔